العلم نور في طريقك مرشد فاظفر بنور العلم والإيمان. عبادة وتقرب للواحد الديان، ويعرف العلم بربهم سبحانه الملك العظيم الشان. أسماؤه حسنى كذاك صفاته عليا بلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين ان لوگوں کے رستے پر انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا، ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور جو گمراہ ہیں ان کا راستہ ہمیں نہ دکھانا۔ سورۃ الفاتحہ کی یہ آخری آیت مبارکہ ہے۔ اس سے قبل جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی تھی اس میں اللہ رب العزت سے صراط مستقیم کا سوال تھا کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ ویسے عام دیکھا جائے تو بات اتنی بھی کافی ہے، لیکن آگے مزید صراحت ہے۔ اللہ رب العزت نے مزید انسان کو سکھایا ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگے۔ دیکھا جائے تو بات یہاں پر بھی کافی تھی، لیکن اسی پر اللہ رب العزت نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ کہا کہ مزید بھی مانگو کہ جو مغضوب علیہم ہیں، یہود ہیں اور نصارہ ہیں، ان کا راستہ ہمیں نہ دکھا۔ تو گویا دعا کے اندر بہت زیادہ تفصیل ہے، بہت زیادہ جامعیت ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو سکھائی ہے۔ تو پہلا جو جز ہے صراط الذین انعمت علیہم، تو وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہوا؟ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے 4 طرح کے لوگ بیان کیے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو یہ 4 طرح کے لوگ ہیں، انبیاء ہیں اور صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یہ 4 وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعامات کیے۔ تو المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں۔ اللہ رب العزت نے جہاں بھی قرآن پاک میں ذکر کیا ان لوگوں کا جن پر اللہ کا غضب ہوا، تو وہ یہود کے بارے میں ہی ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 61 پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ یہ یہود وہ ہیں جن پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے بھاری غضب جو ہے وہ نازل ہوا، بھاری غضب لے کر یہ لوگ لوٹے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت 90 میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، پس ان پر وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اللہ کا ان پر دوہرا غصہ ہوا۔ اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 60 میں بھی اللہ رب العزت نے یہی کہا مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت بھی ہے، اللہ کا غضب بھی ہے، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بھی بنا دیا تھا۔ تو یہ وہ یہود ہیں جن پر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوا، اللہ کا غصہ نازل ہوا۔ تو دعا میں اللہ رب العزت نے سکھایا کہ یہ بھی مانگو کہ یہود کا راستہ ہمیں نہ دکھانا۔ اسی طرح جو الضالین ہیں، اس سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی لوگ مراد۔ سورۃ المائدہ آیت 77 پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اور وہ سیدھے راستے پر نہیں تھے، صراط مستقیم سے یہ لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ اسی طرح ایک مرفوع روایت بھی ہے جامع ترمذی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت مبارکہ کی تفسیر فرمائی تو آپ نے فرمایا المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، اور النصارہ جو ہے یہ مراد ہیں الضالین سے۔ تو اس سے مزید صراحت ہو گئی کہ المغضوب علیہم سے مراد یہودی لوگ ہیں، اور الضالین سے مراد عیسائی لوگ ہیں۔
لیکن یہاں ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت نے یہاں یہود کا لفظ نہیں بولا اور عیسائی کا لفظ نہیں بولا، تو یہ الفاظ عام ہیں، جو لوگ بھی ان پر اللہ کا غضب ہوا ہے، جتنے لوگ ایسے ہیں جو گمراہ ہیں، یا اللہ ہمیں ان کا رستہ نہ دکھانا۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر یہود و نصارہ کی عادتیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر وہ شخص جس کے اندر یہودیوں کی عادتیں پائی جائیں، ہر وہ قوم، ہر وہ قبیلہ، ہر وہ علاقے والے لوگ کہ جن کے اندر عیسائیوں کی حرکتیں پائی جائیں، وہ بھی المغضوب علیہم اور الضالین میں شامل۔ اس پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، جن کا ایک معروف نام ہے اور تمام مسالک کے لوگ ہی ان کو قدر کی نگاہ کے ساتھ دیکھتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں، جو کہ قرآن پاک کی تفسیر کے اصول پر کتاب لکھی گئی، کتاب کا مکمل نام ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، یہ کتاب اصل میں انہوں نے فارسی میں لکھی اور بعد میں علماء نے اس کا عربی میں بھی ترجمہ کیا، اردو میں بھی ترجمہ ہوا اور کئی زبانوں میں یہ کتاب اب چھپ چکی ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر آپ یہودیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں فانظر الی علماء السوء، تو آپ برے علماء کو دیکھ لیں جو دنیا طلب کرتے ہیں لوگوں سے، اور انہوں نے اپنے آبا کی، اپنے اسلاف کی تقلید کرنا شروع کر دی اور کتاب و سنت کی نصوص سے، واضح آیات سے منہ موڑنا شروع کر دیا، اور انہوں نے خاص علماء کو پکڑ لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں ان سے بھی انہوں نے روگردانی اختیار کی ہے، اور موضوع روایتیں اپنی طرف سے بنا بنا کر حدیثیں لوگوں کو بیان کی۔ اسی طرح جو کتاب و سنت میں واضح عبارات ہیں ان کے غلط معانی مراد لے کر لوگوں کو بیان کی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو آج بھی یہودیوں کے طرز پر کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ مزید لکھتے ہیں وَإِن شِئْتَ أَن تَرَى نَمُوذَجًا لِهَذَا الْفَرِيقِ، اگر آپ عیسائیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مشائخ کی اولادوں کو دیکھ لیں کہ یہ لوگ اولیاء کا نام کتنا استعمال کرتے ہیں، اور ان کا اپنے باپ دادا کے بارے کیا گمان ہے، کیا انہوں نے افراط و تفریط کا رستہ اختیار کر دیا ہوا ہے، جس کا جو مقام تھا بڑھا دیا، اگر جس کا کوئی مقام ہے وہ کم کر دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آپ کے فرامین ہیں ان کو ان کی اصلی جو معانی تھے ان پر نہیں رکھا۔ اس لیے اگر آپ غور کریں گے قرآن پاک میں بھی، تو یہودیوں کی جو اللہ رب العزت نے صفات بیان کی ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں، مثال رجم ہے، ہاتھ کاٹنے کی جو حد ہے، اس کو چھپا لیتے ہیں، بیان ہی نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، یہ تو ان کے اندر عام ہے۔ اپنے پاس سے مسائل بیان کر دینا، یہ بھی موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے، یہ بھی ان کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح آپس میں جو ضد ہے، ہٹ درمی ہے، یہ بھی ان کے اندر صفت پائی جاتی ہے۔ تو یہ وہ صفات ہیں جو قرآن میں یہودیوں کے اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں۔ اور نصارہ جو ہیں، عیسائی لوگ، انہوں نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں غلو کا رستہ اختیار کیا، یعنی جو مقام اللہ نے عیسیٰ کو دیا تھا وہاں پر نہیں رہنے دیا بلکہ بڑھا چڑھا دیا۔ آج بھی لوگ موجود ہیں، نبی کو انہوں نے رب کا درجہ دیا ہوا ہے بلکہ اس سے بھی آگے پہنچا دیا ہوا۔ اسی طرح قبروں کو مسجدیں بنانا، یہ بھی اصل طریقہ کس کا ہے؟ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ آج دیکھ لیں اس طریقے پر کون ہے۔ اسی طرح احبار و رہبان کو رب بنا لینا، یعنی اپنے علماء کو رب کا درجہ دے دینا۔ تو آج آپ دیکھ لیں کن لوگوں نے اپنے اپنے علماء کو رب کا درجہ دیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر عیسائیوں والی عادتیں موجود ہیں۔ اس لیے وہ صفات جو یہود کی ہیں یا وہ صفات جو عیسائیوں کی ہیں، آج بھی اگر کوئی لوگ یہ اختیار کرتے ہیں تو وہ بھی المغضوب علیہم اور الضالین میں شمار کیے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور دیگر کئی علماء نے۔ اسی طرح جو اللہ رب العزت نے صراط الذین انعمت علیہم پر اکتفا نہیں کیا بلکہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی لے کر آئے، تو اس میں حکمت بڑی واضح ہے۔ آپ اگر غور کریں تو یہود اور نصارہ، انعامات اللہ تعالیٰ کے ان پر بھی ہیں، بے شمار انعامات۔ کافر لوگ جو ہیں ان پر بھی اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات۔ اس لیے انعامات پر اللہ رب العزت نے اکتفا نہیں کیا۔ اب یہ نہیں کہ ہم اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر دے۔ انعام تو اللہ نے انبیاء پہ بھی کیا
اور انعام جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ پر بھی کیا. بڑے بڑے انبیاء کرام ان میں مبعوث کرنا کیا یہ انعام نہیں ہے؟ اسی طرح عام جو ضروریات انسان کی ضروریات زندگی ہیں انہیں پورا کر دینا کیا یہ انعام نہیں ہے؟ صحت کی نعمت سے مالا مال کر دینا کیا یہ انعام نہیں ہے؟ بے شمار انعامات ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ پر بھی کیے تھے. اس لیے صرف صراط الذین انعمت علیہم کافی نہیں تھا. اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا ساتھ یہ بھی کہو کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ انعامات کی بارش بھی کر، لیکن گمراہ جو لوگ ہیں اور جن پر تیرا غضب ہے ان لوگوں سے ہمیں محفوظ کر. پھر یہ جو صراط الذین انعمت علیہم، یہاں آپ دیکھیں انعمت کا لفظ ہے کہ تو نے انعام کیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ انعام کی جو نسبت ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ خالق خیر بھی ہے، اللہ تعالیٰ خالق شر بھی ہے. اچھی چیزوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، بری چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اگر ہم تبدیل کر دیں گے کہ اچھی چیزوں کا خالق تو اللہ ہے، بری چیزوں کا نعوذ باللہ شیطان ہے، تو پھر تو دو خالق ہو گئے. یہ تو مجوسیوں کا نظریہ تھا جو کہتے تھے کہ دو خالق ہیں، ایک خالق خیر ہے یزدان اور ایک خالق شر ہے اہرمن. ان کے دو خالق ہیں مجوسیوں کے، ایک یزدان اور ایک اہرمن. مسلمانوں کا خالق ایک ہے. لیکن یہ ادب کا تقاضا ہے کہ انسان جو برائی کی نسبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کرے. اس لیے انعمت علیہم، اگر کسی پر کوئی انعام ہے تو اس بندے کا اپنا کردار کوئی نہیں ہے، وہ انعام اللہ رب العزت نے کیا. لیکن اگر کسی بندے کے اندر شر موجود ہے، اگرچہ وہ شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن یہ بندہ اس کا خود ارتکاب کر رہا ہے. اس لیے شر کی جو نسبت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ادب سکھایا ہے، لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک والشر لیس الیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتہائی ادب سکھایا ہے. اس ادب کا خیال کرنا چاہیے. شر جو ہے کوتاہی اس کی نسبت انسان کو اپنی طرف کرنا چاہیے کہ برا آدمی میں ہوں، یہ خطا مجھ سے ہوئی ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے خطا کروائی، خطا مجھ سے ہوئی ہے. اور اگر کوئی انعام بندے کے پاس ہے تو فوراً کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن ہمارے ہاں معاملہ دیکھ لیں کتنا الٹ ہے. کسی کے گھر بیٹا ہو جائے تو وہ اپنی تعریفیں کرتا ہے، اور اگر کسی کے گھر فوتگی ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کا حکم. تو جب بھائی بیٹا پیدا ہوا تھا اس وقت اللہ کا حکم نہیں تھا، جب اس نے فوت ہونا ہے صرف اسی وقت اللہ کا حکم ہے. اس لیے جو خیر ہے نعمت ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنی چاہیے ادب. اور اگر کوئی برائی ہے، تکلیف ہے، آزمائش ہے، کوئی فتنہ ہے تو اس وقت نسبت اپنی طرف انسان کر لے. ٹھیک ہے دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، خالق حقیقی وہی ہے، لیکن نسبت کرتے وقت اگر احتیاط کر لی جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو بہرحال یہ کمال ادب. سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر آمین کہا جاتا ہے. یہ آمین قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے، تبھی تو ولضالین کے بعد آپ قرآن کوئی بھی اٹھا کر دیکھ لیں آمین نہیں لکھا ہوا. لیکن یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولضالین جب آپ پڑھتے تو آپ بلند آواز کے ساتھ نماز میں آمین پڑھتے تھے. اس پر کئی روایتیں ہیں، ایک روایت نہیں کئی طرح کی روایتیں ہیں. حتیٰ کہ جو لوگ آمین پڑھنے کے قائل نہیں ہیں ان کی خدمت میں پھر وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایات پیش کی جاتی ہیں. وائل بن حجر یہ وہ صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کوئی 1-2 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا اور بڑی قریب سے انہوں نے آپ کی عبادات کو دیکھا ہے. تو یہ ہم روایات اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے پہلے تھا لیکن پھر منسوخ ہو گیا تھا، رفع دین پہلے تھا پھر منسوخ ہو گیا تھا، آمین پہلے تھی پھر منسوخ ہو گئی تھی. یہ کوئی دلیل نہیں. اگر کسی کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر دے دی جائے اور کہا جائے کہ یہ سارا تیرے پاس مکتبہ موجود ہے تلاش کر، تو اسے یہ روایت کبھی بھی نہیں ملے گی کہ پہلے رفع دین ہوتا تھا بعد میں نہیں ہوتا تھا، پہلے آمین صحابہ اونچی آواز میں کہتے تھے بعد میں نہیں کہتے تھے. یہ بعد میں نہ کہنے والی روایت کبھی بھی نہیں ملے گی. اب دیکھیں دعویٰ کرنے والے ہزاروں لوگ ہیں لیکن دلیل کسی کے پاس نہیں. حالانکہ دعوے کے بعد فوراً دلیل ہوتی ہے، بغیر دلیل کے دعویٰ نہیں ہوتا، وگرنہ انسان اصول سے ناواقف ہے. بے شمار کتابیں بھری پڑی ہیں، آج تک ایک روایت کوئی پیش نہیں کر سکا. اور عمر نو بھی کسی کو مل جائے تو پیش نہیں کر سکتا کیونکہ ثابت ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہماری نماز کا طریقہ اور ہے تمہاری نماز کا طریقہ اور ہے. در حقیقت نبی نے ہر طریقے سے نماز پڑھی، تو اختلاف ختم کرو. اختلاف ایسے ختم ہوتا ہے کہ ایک غلط بات کی نسبت آپ پیغمبر علیہ السلام کی طرف کر دیں تو بات ختم ہو جاتی. ہم اپنا طریقہ بیان کر رہے ہیں کتاب و سنت کی روشنی سے کہ نبی کی نماز یہ تھی، ایک ایک حدیث ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے. تو باقی لوگ جو اپنی اپنی نماز کا طریقہ ہے وہ حدیث سے ثابت کر دیں.
آج تک نہیں کر سکتے. آپ کتاب دیکھ لیں، باہر لکھا ہوگا یہ فلاں فقہ کی کتاب ہے، اور ہماری کتابوں کے باہر کیا لکھا ہوتا ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی سے. کوئی کسی خاص فقہ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تو نماز اس طرح ہے. اس لیے وہ آمین کا مسئلہ ہو یا کوئی اور ہو، کتاب و سنت کی روشنی سے دیکھا جائے گا. کسی اور امام کی فقہ سے اگر آپ لے آئے تو وہ نبی کا فعل عمل تو نہ رہا، وہ تو اس امام کی اپنی سمجھ ہوئی. بہرحال جو آمین کہنا ہے، وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے روایات بھی آتی ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی بھی ہیں، اور ان کے علاوہ کئی صحابہ کرام کی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں وَلَضَّالِّينَ کہتے تو اونچی آواز کے ساتھ آمین کہتے، اور صرف آمین نہیں ہوتا تھا بلکہ وَمَدَّ بِهَا صَوْتًا، آپ اس کے ساتھ اپنی آواز کو کھینچتے تھے. آمین، یہ مد جو ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو بلند آواز بھی ہوتی تھی، اور اس کو لمبا کر کے بھی آپ پڑھتے تھے، آمین پڑھتے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ خود آمین نہیں پڑھی بلکہ صحابہ کو بھی کہا کہ تم بھی پڑھو، اور کہا بھی ہے کہ اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو. اور پھر ساتھ آپ نے ایک فضیلت بھی بیان کی ہے. وہ فضیلت کیا ہے؟ کہا من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، اس کے سابقہ سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اب جو آمین نہیں پڑھتے، دیکھیں وہ کتنی بڑی ایک تو فضیلت سے محروم ہے، اور دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس کی وہ خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں. اور تیسرے نمبر پر آپ حیران ہوں گے، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ یہ یہودی لوگ ہم سے دو باتوں سے چڑھتے ہیں. ایک کیا ہے کہ ہم سلام کرتے ہیں، ہمارے سلام سے ان کو بڑی چڑ ہے، اور دوسرے نمبر پر ہم جو نماز میں آمین کہتے ہیں نا، اس کے ساتھ یہودیوں کو بڑی چڑ ہے. تو اگر آپ غور کر لیں تو یہ حدیث مبارکہ، میں اس کا حوالہ بالضبط بھی دے دیتا ہوں، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 856 ہے. تو ابن ماجہ یہ دور نہیں ہے، کتاب موجود ہے، ترجمے والی بھی موجود ہے. 856 نمبر روایت کی نکال کر دیکھ لیں کہ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے، آپ کا فرمان ہے، اور آپ فقیہ امت ہیں. تمام امت میں سب سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والی اگر کوئی خاتون ہے تو وہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ یہودیوں کو اس سے چڑ ہے. تو آج دیکھ لیں کن کو چڑ ہے، کن کی نسبت کن کے ساتھ مل رہی ہے. ہمارا مقصد کبھی بھی فتویٰ لگانا نہیں، صرف ایک رستہ دکھانا ہے کہ دیکھو ہمارا رستہ کن کے ساتھ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ. صرف ایک دعوت فکر ہے کہ ہم اپنی لائن درست کر لیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہیں ان کے رستے پر چلیں. اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا اگر تم ویسا ایمان لاؤ گے جیسا صحابہ کرام لائے ہیں تو پھر تم ہدایت پر ہو. اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں، صحابہ کرام کی جماعت کا وہ طریقہ اختیار نہیں کیا تو پھر ہمارا طریقہ کوئی اور ہے. اس لیے صراط مستقیم کا مفہوم کیا ہے، اسے ضرورت ہے کہ سمجھا جائے. اور حالات کا جو تقاضا ہے کہ مختلف لوگ اپنی اپنی آراء ادھر ادھر کے رستے سارے تلاش کر رہے ہیں، تو اس ظلمات میں صراط مستقیم جو نور ہدایت ہے یہ لوگوں تک بیان کی جائے. یاد رکھیں یہ بہت بڑی دعوت ہے، اور یہ دعوت کی ذمہ داری صرف علماء کی نہیں، ہم سب کی ہے. ہم سب کو چاہیے کہ دعوت آگے تک پھیلائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.